نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ محترم خواتین و حضرات، ہم وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے اپنے شارٹ کورس کی آج دوسری کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس دنیا میں جس دور میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں یہ الحاد کا دور ہے، الحاد کے فکری غلبے کا دور ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس غلبے کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ چونکہ گفتگو ہوئی تھی، اس لیے میں اسے اب دہرا نہیں رہا ہوں۔ صرف جو آج کا موضوع ہے انسان کا روحانی اور اخلاقی پہلو اور تاریخی تسلسل، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور چونکہ ایک یہ تفصیلی ٹاپک ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم فوراً اس پر گفتگو شروع کر دیں۔ لیکن ایک بات جو اہم ہے اور توجہ دلانے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر جس طرح میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا دلائل نہیں دیے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کا وجود ایک مسلمہ وجود ہے، مسلمات کے دلائل نہیں دیے جاتے۔ البتہ قرآن مجید نے یہ ضرور کیا ہے کہ جن بنیادوں پر وجود باری تعالیٰ کی ہستی ایک مسلمہ حیثیت رکھتی ہے ان بنیادوں کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ ایک دوسری شکل قرآن مجید میں یہ بھی پائی جاتی ہے، اور جو میرا لائف ٹائم کام بھی ہے، کہ وجود باری تعالیٰ کے علاوہ بھی قرآن مجید توحید پہ گفتگو کرتا ہے، رسالت پر کرتا ہے، آخرت پر کرتا ہے، اور ان کے تفصیلی دلائل دیتا ہے۔ تو جس وقت وہ ان تینوں چیزوں کا اس بات کر رہا ہوتا ہے، بالواسطہ طور پر وجود باری تعالیٰ کا اس بات ہو ہی جاتا ہے۔ اگر رسول ہیں تو کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر خدا ایک ہے تو بہرحال وہ ہے تو صحیح نا، اور اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ آخرت کی زندگی حق ہے اور آخرت کو آنا ہے تو بہرحال اللہ ہی کے حضور پیشی کا یہ نام ہے۔ تو بالواسطہ استدلال قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے۔ اس تمہید کے بعد اب میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جس کا عنوان آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو پہلی چیز قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اور جس کو ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ بنیاد جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہر دور میں ایک مسلمہ حقیقت رہی ہے، اور آج کے اس دور میں بھی کہ جب خدا کے وجود کے بارے میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ عقلی استدلال بالکل نہیں ہے، اور سائنس اور فلسفہ اور حکمت اور انسانوں کا علم خدا کے وجود کے خلاف بظاہر گواہی دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور جو انٹلیکچل ایلیٹ ہے دنیا کی وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں مانتی جس طرح اسے ماننے کا حق ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت خدا کو مانتی ہے۔ تو اس کی کچھ اساسات ہیں۔ پہلی اساس انسان کے اپنے اندر ہے، اور ان اساسات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ میں قرآن مجید کے بیان پہ لیکن بعد میں آؤں گا۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود انسان کے بارے میں سمجھ لیں کہ انسان کیا ہے۔ انسان کیا ہے دیکھنے میں جب ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک جسمانی وجود ہمارا آپ کو اور مجھے، آپ کو میرا وجود نظر آتا ہے۔ یہ وجود سرتاسر ایک حیوانی وجود ہے۔ انسان کے اندر وہ سارے حیوانی اعضاء اور قوا موجود ہیں جو کسی جانور میں ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے اور بایولوجی جنہوں نے پڑھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کے جتنے بھی سسٹم ہیں انہیں سمجھانے کے لیے مختلف جو جانور ہیں اور بڑے ابتدائی لیول کے جانور ہیں ان کا ڈائسیکشن جب کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی چیزیں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ مینڈک مجھے یاد ہے جب ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے تو وہی ریسپائریٹری سسٹم اور وہی کارڈیو ویسکولر سسٹم سب ان کے اندر بھی موجود ہوتا تھا۔ تو یہ انسانی
وجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس میں وہی کم و بیش جبلتیں ہیں جو حیوانوں میں پائی جاتی ہیں۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان نسل بڑھاتا ہے، یہ سارے کام وہی ہیں جو اصلاً حیوانی وظائف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسانی شخصیت کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں اور اہم پہلو یہ ہے کہ انسان ایک روحانی وجود بھی رکھتا ہے۔ یہ روحانی وجود کیا ہے؟ اس وجود کو اگر کبھی آپ نے دیکھنا ہے تو اس سے اس کا اندازہ کیجئے کہ انسان جس وقت مشکل میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو بے اختیار وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی برتر ہستی ہو جس کے سامنے وہ پیش ہو، اس کے سامنے وہ اپنا مسئلہ رکھے، جس کے سامنے وہ روئے، جس کے سامنے وہ گڑ گڑائے، جس کو پکارے، اور جب اس کی تکلیف دور ہو جائے تو وہ اس کے سامنے شکر گزاری کے احساس کے ساتھ سربسجود ہو جائے، اس کا احسان ماندے، اس کی تعریف کرے، اس کی تسبیح کرے۔ یہ انسان وہ ہے جو خدا کو ماننا چاہتا ہے اور خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور جس وقت وہ یہ کرتا ہے اسے ہمیشہ سکون ملتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے، اور اس میں کسی ایک مذہب کی قید نہیں ہے۔ لوگ مذہب اسلام کو چھوڑ بھی دیں، دوسرے مذاہب میں چلے جائیں، خدا کے تصور کو چھوڑیے، مشرکانہ توہمات کو بھی چھوڑیے، میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ہی اگر آپ جو اساطیری داستانیں ہوتی ہیں اور یہ جو یونان کی دیومالائی داستانیں ہیں یا ہندوستان کی قدیم دیومالائی داستانیں جہاں خدا اس طرح نمایاں ہو کے نظر نہیں آتا گرچہ موجود ہے، وہاں پر بھی لوگ کچھ مراسم عبودیت ادا کرنا چاہتے ہیں، بندگی کے آداب بجا لانا چاہتے ہیں، وہ عبادت اور پرستش کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ انہیں سکون ملتا ہے، انہیں اطمینان ملتا ہے، انہیں اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اندر کی ایک ایسی ضرورت ہے جو انسانوں کو روحانی ہونے پر مجبور کرتی ہے، اور اگر ایک شخص خدا کو نہ بھی مانے تب بھی، جیسا کہ اینتھروپولوجسٹ بیان کرتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ ارواح کو تو لوگ پکارتے ہی تھے، یعنی یہ ضرورت تو ہے نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت کی تکمیل کے لیے راستہ غلط اختیار کر لیا، لیکن اس سے ضرورت کی نفی تو نہیں ہوتی نا۔ یہ ہے وہ چیز جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی خدا کو مانے نہ مانے، اس کو تو ماننے پہ مجبور ہے۔ لوگوں نے جتنا بھی کام کیا ہے انسانی تہذیب پر، تمدن پر، کلچر پر، وہ یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ ہر دور میں فوق الفطری قوتوں کو پکارنا انسانوں کی نفسیات کا حصہ رہا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان کا غیر مادی، غیر حیوانی پہلو ہے اور ناقابل تردید ہے، اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ انسان کی ایک دوسری حیثیت اور بھی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے اندر ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، انسان خیر و شر کا ایک واضح تصور رکھتا ہے، اور یہ جانوروں سے بالکل ہٹ کر ہے، جانوروں سے بالکل جدا ہے، جانوروں سے بالکل ممتاز ہے، جانوروں سے بالکل ممیز ہے۔ یعنی جانوروں کے اندر اس طرح اخلاقی حس نہیں پائی جاتی، انسانوں کے اندر ایک اخلاقی حس، خیر و شر کا ایک پورا تصور پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ لوگ مادی تقاضوں کے بالکل خلاف جا کر، یعنی ویسے تو پیسے کمائیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر فلنتھروپی کا کام ہوتا ہے، لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ بھی کریں تو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دے کے خوش ہوتے ہیں، اطمینان قلب محسوس کرتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، وہ دوسروں کی عملاً مدد بھی کرتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، وہ دوسروں کے لیے ایثار بھی کرتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، وہ دوسروں کے اوپر احسان بھی کرتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ دوسروں کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ پھر انسانی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو انسان کے حیوانی وجود سے بالکل بلند ہے، اس سے جدا ہے، اور آپ غور کیجئے تو یہ جبلی تقاضوں کے بالکل برخلاف ہے۔ جبلی تقاضے تو یہ کہتے ہیں نا کہ خود کھاؤ، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ اخلاقی شعور یہ کہتا ہے دوسروں کو کھلاؤ۔ جبلی تقاضے یہ کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت ہے، یہ وجود کہتا نہیں دوسروں کی ضرورت ہے، اور یہ جانوروں میں نہیں پایا جاتا۔
جانور ظاہر ہے کہ اس طرح اخلاقی شعور کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے جس طرح انسان گزارتے ہیں. تو یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے انسانوں کے بارے میں. تیسری ایک اور ناقابل تردید حقیقت انسانوں کے حوالے سے یہ ہے کہ انسانوں میں ایک غیر معمولی عقلی استعداد پائی جاتی ہے. غور و فکر کی ایک صلاحیت ہے, تخیل اور تجزیے کی ایک صلاحیت ہے. اس کو عام طور پر ہم عقل کہتے ہیں. انسان سوچ سکتا ہے, انسان تفکر کر سکتا ہے, انسان چیزوں سے سیکھتا ہے, انسان پھر اس کے بعد تخلیق کرتا ہے اور ایک نئی دنیا بناتا چلا جاتا ہے. تو یہی وہ صلاحیت ہے جس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ انسان جسمانی طور پر گرچہ باقی سارے حیوانات سے بہت پیچھے, ہر پہلو سے پیچھے ہے, لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کمزور جسم کا انسان اس کو اس کا بادشاہ بنا ہوا ہے. وہ جہاں چاہتا ہے اپنی جگہ بنا لیتا ہے. سارے جاندار, سارے حیوانات پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہیں. جانداروں کی اور حیوانات کی اگر انسانوں کی اس دنیا میں کوئی حیثیت ہے تو وہ یہ کہ انہیں انسان چڑیا گھروں کے اندر بند رکھتا ہے, انہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور اب آج کل کی دنیا میں انوائرمنٹ کے تحفظ کے نام پر اس کے دل میں ان کی بڑی ہمدردی بھی ہو گئی ہے اور ان کا وہ خیال بھی رکھنے لگا ہے. لیکن انسان یہ گویا کہ اس حیثیت میں کر رہا ہے کہ بادشاہ وہی ہے, زمین اسی کی ہے, اور وہ اپنے اس جذبہ رحم کے ہاتھوں مجبور ہو گئے جو اس کے روحانی اور اخلاقی وجود سے پھوٹا ہے, وہ جانوروں پہ بھی احسان کرنے کی جگہ پہ آ گیا ہے. لیکن یہ جو عقلی استعداد ہے, آپ یہ دیکھیے کہ یہ دیگر جانوروں سے بالکل بلند ہے, بالکل جدا ہے, بالکل ممیز ہے. یہ بڑی غیر معمولی ہے. اسی طرح انسانوں کے اندر ایک اور چیز پائی جاتی ہے, انسانوں میں غیر معمولی ذوق جمال پایا جاتا ہے. یعنی انسان جب گھر بناتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, ضرورت پڑنے پہ وہ غاروں میں بھی رہتے ہیں اور رہے ہیں, لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ گھر کے اندر اس طرح کی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں کہ غاروں کا رہنے والا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ محلوں کو آباد کرتا ہے. انسان لباس پہنتا ہے, انسان گھر کو آراستہ کرتا ہے. انسان آپ دیکھیے کہ جب خارج میں معاملہ کرتا ہے تو ایک بکری کے لیے, ایک بھیڑ کے لیے پھول ہوتا ہے اور وہ پھول صرف چڑھنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن انسان کے لیے پھول کچھ اور ہوتا ہے. وہ عالم نباتات کی کوئی شے نہیں ہوتی, وہ اس کے ذوق و جمال کی تسکین ہوتی ہے. تو انسان اس پہلو سے بھی آپ دیکھیں بڑا مختلف ہے, بڑا منفرد ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو لوگ خدا کو نہیں بھی مانتے, خدا کے منکر ہے, یہ جس نظریے کی بنیاد پر اس دور میں سب سے بڑھ کر خدا کا انکار کرتے ہیں وہ ڈارونزم ہے, ایوولوشن کا, ارتقاء کا نظریہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نظریہ ہے اس بات کی توجیہ کرنے سے قطعاً عاجز ہے کہ انسان محض ایک حیوان سے بڑھ کر یہ صلاحیتیں اپنے وجود میں کیسے لیے ہوئے. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ انسان ایوالو ہوئے ہیں, ان کا چلیے بہت مان لیا ہم نے, بہت اعتماد کر لیا آپ کی بات کے اوپر کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, ارتقاء ہوا ہے اور پھر بندروں سے انسان, تو زیادہ ایفیشنٹ بندر بننا چاہیے تھا نا, یہ تو کچھ اور ہی پروڈکٹ بن گئی ہے. یعنی پروڈکٹ یوں بنی ہے کہ جسمانی طور پہ کمزور ہو گئی ہے, لیکن ان ساری چیزوں کے اعتبار سے وہ غیر معمولی ہو گیا ہے. یہ کیسا ایوولوشن, یہ کیسا ارتقاء ہے؟ یہ اس چین کا حصہ نہیں لگتا, کہیں سے نہیں لگتا. اس کی کوئی گنجائش نہیں, اس کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی, اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی کہ انسان ایسا کیوں ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک مثال شاید مجھے یاد پڑتا دی تھی, سوالات میں دی تھی, لیکچر میں دی تھی, کہ لوگ کہتے ہیں یہ دماغ بڑا ہوتا چلا گیا. پہلے تو یہ سوال ہے کہ دماغ کس نے بڑا کیا, لیکن فرض کر لیے دماغ بڑا ہوتا چلا گیا تو سب کو معلوم ہے کہ نندرتھل حیوانوں کا دماغ جو تھا, وہ انسان نما جو ایک مخلوق تھی یہاں, وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ سال سے 50,000 سال پہلے تک موجود تھی, اس کا دماغ تو اس کے چونکہ ڈھانچے مل گئے, وہ موجودہ انسان سے بڑا تھا. موجودہ انسان ہومو سیپینس کہلاتا ہے, اس سے بڑا تھا. تو یہ پھر وہاں پہ زیادہ ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہوا وہاں پہ. اب اس کی بھی کوئی نہ کوئی, جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ کوئی بھی توجیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ حقائق ہے, اس کی کوئی آپ توجیہ نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہو رہا. تو قرآن مجید اصل میں انہی چیزوں کی بنیاد پر اب ایک بیان سامنے رکھتا ہے, اور وہ قرآن مجید میں انسانوں کے حوالے سے ہے, اور وہ بیان یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مادے وجود کو تخلیق کیا، اللہ کی ہستی نے تخلیق کیا اور پھر اس کا تسویہ کیا، اس کو درست کیا، اس کو امپروو کیا، بہترین شکل میں لائے اللہ تعالیٰ. اور جب یہ عمل ہو گیا تو پھر قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. اب یہ روح کیا تھی ہم نہیں جانتے، یہ متشابہات کی نوعیت کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو قابل توجہ بات ہے کہ اپنی روح، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پہ یہ بات کہی ہے، ہر جگہ الفاظ یہی ہیں، اپنی روح میں سے، اپنی روح میں سے. یہ خدائی فیضان ہے، خدا کی ذات کا کوئی فیضان ہے جس کو قرآن نے روح سے یا پھونک سے تعبیر کیا ہے. ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں. تو اب وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو وہ روحانیت ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے قرآن مجید نے دیگر مقامات پر اس کو کھولا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوا کیا. اس کے نتیجے میں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس روح کے پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان، آنکھیں اور دل بھی عطا کیے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عقلی وجود کی طرف اشارہ ہے، انسان کی عقلی صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے، سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، تجزیہ کرنے کی اس صلاحیت کی طرف اشارہ ہے جس کو مجموعی طور پر ہم عقل انسانی کہتے ہیں. تو یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق بھی وہیں سے ہے جس طرح قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اور جس اخلاقی وجود کی ہم نے بات کی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ وہ بھی اسی روحانی وجود سے پھوٹا ہے. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہی چیز بیان کی کہ ہم نے انسان کو، نفس کو بنایا، اسے ٹھیک کیا، اور پھر اس کے بعد نیکی اور بدی، اور اس کی بدی اور اس کا تقوی سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الہام کیا. یعنی یہ بھی اسی وقت عمل ہو گیا تھا کہ انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوئی تھی اور انسان کے اندر خیر و شر کا الہام بھی ہو گیا تھا. زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ بھی انسان کو معلوم ہو گیا تھا. تو یہ سب کچھ پھوٹا کہاں سے ہے؟ یہ پھوٹا اصل میں اسی روحانی وجود سے ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص امر ہے، اس کا ایک خاص حکم ہے. ہم نہیں جانتے اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن بہرحال محسوس یہ ہوتا ہے، جس کو اسی وجہ سے میں بعض مقامات پہ اگر آپ لوگوں نے میری تحریریں پڑھی ہیں تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے انسان ایک چھوٹا خدا ہے اور اس کے اندر خدائی صفات کا ایک عکس پایا جاتا ہے. تو یہ عکس اصل میں سارا یہیں سے آ رہا ہے کہ خدا کی روح میں سے انسان میں پھونکا گیا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے جو قرآن مجید اساس بیان کرتا ہے کہ وہ جو شروع میں 4-5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، قرآن کہتا ہے اس کا سورس یہ ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہیں. اچھا، اس کے بعد قرآن مجید اگلی بات یہ بتاتا ہے کہ معاملہ یوں نہیں تھا کہ بس انسانوں کی روح کے اندر یہ پھونک دیا گیا ہے. نہیں، خدا کا جو وجود ہے، خدا کی جو ہستی ہے، وہ انسانی وجود کے اجزائے ترکیبی سے کہیں بڑھ کر انسان کے لاشعور کا حصہ بنا دیا گیا ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید سورہ اعراف میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو پشت در پشت پیدا کیا، ان کی پیٹھوں سے قرآن کہتا نکالا اور سب کو ایک ساتھ پیدا کر دیا، اور پھر ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار، تمہارا مالک، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، بلا. تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سارے انسان اس دنیا میں جب آئے ہیں تو آنے سے پہلے خدا کا بھرپور تعارف تھا جو انہیں حاصل ہوا ہے، اس کے بعد وہ اس دنیا میں آئے. ایسا نہیں ہے خدا کے بھرپور تعارف کے بعد آئے. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اچھا، یہ واقعہ کوئی ہوا تھا تو ہمیں یاد کیوں نہیں؟ دیکھیے، اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ انسانی نفسیات کا ایک بنیادی اس دور میں مسئلہ ہے اور تحقیق شدہ بات ہے یہ کہ انسان، زیادہ تر انسان اور بلکہ سارے انسان اپنی زندگی کے ابتدائی 3 برسوں میں 90% بن چکے ہوتے ہیں جو انہیں بننا ہوتا ہے. اور یہ وہ عمر ہے، ابتدائی 3 برس کی عمر، جس کے بارے میں آپ سے پوچھوں کیا ہوا تھا اور آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہوا، تو ایک واقعہ ہم نہیں بیان کر سکتے. یعنی اس عمر کے بارے میں، اس عمر میں، اس دور میں کیا ہوا تھا شروع کے 3 سالوں میں، ہماری یادداشت کام کرنا شروع کرتی ہے عام طور پر 5 سال 6 سال. اس دوران میں ہماری یادداشت، واقعات ہماری یادداشت میں محفوظ ہوتے ہیں
گرچہ بڑے دھندلے، بہت دھندلے، کوئی آپ بہت دور کی یادداشت، کوئی دھندلی سی تصویر آپ بیان کر دیں گے. بچپن میں نانا تھے، گھر میں دادا تھے، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو ان کی کوئی دھندلی سی تصویر، لیکن متعین واقعات کسی کو یاد نہیں ہوتے. لیکن ہمارے وجود کی، ہمارے نفسیاتی وجود کی صورت گری کون کرتا ہے؟ وہی واقعات کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو مسلم ہے نا. تو اسی طرح اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی جو زندگی کی ابتدا میں متعارف کرا دیا، اس کے بعد یہ ہمارے شعور سے تو محو ہو گیا ہے واقعہ، لاشعور میں اس نے ہماری تشکیل کر دی ہے، اور اس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی سے بھرپور طریقے سے واقف ہیں. پھر قرآن مجید ایک اور واقعہ بیان کرتا ہے، حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ، اور یہ قرآن مجید میں کوئی ایک جگہ بیان نہیں ہوا، 7 مقامات پہ بیان ہوا. سورہ بقرہ میں، سورہ آراف میں، سورہ سوات میں، سورہ حجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، قرآن مجید میں کئی جگہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اور اس واقعے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان خدا کا شعوری تعارف لے کر اس دنیا میں آئے. یعنی وہ جو معاملہ تھا وہ عالم ارواح کا تھا، عہد الست کا معاملہ عالم ارواح کا تھا. وہ جسمانی وجود بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جسمانی وجود جس طرح اس وقت ہم سمجھتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے جسمانی وجود ہو، ہم یہ بھی نہیں جانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اس طرح بیان نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے جسمانی طور پہ بنایا ہو، ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے کیا ہوا تھا. لیکن بہرحال یوں نہیں ہے کہ انسانی تاریخ کا حصہ وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمہاری تاریخ میں یہ پیش آیا ہے. تمہاری ماں اور تمہارے باپ وہ مجھ سے مکالمہ کر کے اس دنیا میں آئے ہیں. نہ صرف مکالمہ کر کے اس دنیا میں آئے ہیں بلکہ وہ اپنے دشمن شیطان سے بھی واقف تھے. ان کی باقاعدہ وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے سے پوری طرح باخبر تھے، اللہ تعالیٰ سے باخبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا تھا، اس حکم کی پیروی اور پابندی سے شیطان نے ان کو ڈگمگایا، وہ واقعی ڈگمگا گئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کی، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ایک نبی بنا کے دنیا میں بھیجا. تو انسان یوں نہیں ہوا کہ انسان نے اپنا آغاز کوئی اندھیرے میں کیا ہو، انسان نے اپنا آغاز مکمل روشنی میں کیا ہے. اچھا، اس کے بعد بھی قرآن مجید ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اتنی ہی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ایک نبی تھے نا، لیکن ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس کا اہتمام کیا اور ایک طویل عرصے تک اس کا اہتمام کیا جاتا رہا. قدیم صحائف سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے کہ نظر پیش کرتے تھے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پرستش کے اظہار کے لیے، شکر گزاری کے اظہار کے لیے، عقیدت کے اظہار کے لیے نظر پیش کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس نظر کو جلا دیتی تھی. سوختنی کی جو قربانی آپ نے کبھی سنا ہوگا، یہ اصل میں یہ وہی چیز تھی. قدیم آسمانی صحائف میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے. تو سوختہ کہتے ہیں نا جل جانا، تو آسمان سے آگ اتر کے اس کو جلا دیتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہوتی تھی. تو گویا کہ زمین والوں نے آسمان والے کی مداخلت کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے عرصے تک دیکھا ہے، عرصے تک دیکھا ہے. اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ نبوت رسالت کا ایک پورا سلسلہ ہے، اس میں بالواسطہ طور پر اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے رہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مل کے کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ انسانوں نے اپنے سفر کا جب آغاز کیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح واقف تھے اور توحید کے اوپر تھے. قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے. پھر بتاتا ہے کہ نہیں اختلاف ہوئے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت 212 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کان الناس امۃ واحدہ، انسان شروع میں ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر نبی رسول بھیجے. تو یہ اختلافات کیوں ہو جاتے ہیں اور آج کے دن تک کیوں ہیں؟ جب اتنا بڑا مسلمہ ہے تو پہلے کیوں شرک شروع ہو گیا اور اب کیوں لوگ الحاد کی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ انسانی جبلت کے اصل میں کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے انسان کی ساری توجہ وہیں پہ رہتی ہے. وہ پورے ہو جائیں تو انسان ان کی تسکین میں مزید لگ جاتا ہے، تسکین مزید کے لیے چلا جاتا ہے. پورے نہ ہوں تو دکھی ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ اپنے روحانی تقاضوں کے پیچھے ذرا کم تر جاتا ہے. اس کے روحانی تقاضے اپنا جو اظہار ہے بہت دھیمی انداز میں کرتے ہیں. یعنی سانس کی ہمیں فوراً ضرورت ہے، پیاس ہمیں 2-4 گھنٹے میں لگ جائے گی،
کھانا ہمیں ایک پہر کے بعد بھوک لگنے لگے گی، نیند دن کے بعد آئے گی ہمیں، شادی کی خواہش ہمیں جوانی میں پہنچ کے ہوگی، لیکن آپ خدا کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیں اور عزم کر لیں تو آپ اطمینان سے اس تقاضے کا گلا گھونٹ دیں گے۔ یعنی یہ اثر جب کرتا ہے اپنا تو مجموعی طور پہ کرتا ہے۔ کوئی شخص مضبوط قوت ارادی کا حامل ہو تو وہ گلا گھونٹ دے گا اس تقاضے کا، اور وہ اطمینان سے کہہ دے گا کہ جی میں تو ٹھیک ہوں، جیسا بھی ہوں ٹھیک ہوں، مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں بھی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے کہ دیکھیے انسانیت نے مجموعی طور پہ کیا سلوک کیا اس طرح کے رویوں کے خلاف۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ شیطان، جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، قرآن مجید بتاتا ہے وہ اسکیم میں ہر جگہ موجود ہے، اس کی ضروریت ہے، اس کے پیروکار ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں، وہ آج کے دن تک اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہے۔ شیطان نے چیلنج یہ دیا تھا کہ تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا میں، خدا کی سیدھی راہ توحید کی راہ ہے، خدا کے وجود کی راہ ہے، اس سے بھٹکاؤں گا۔ تو اس سے بھٹکانے کی ایک شکل شرک تھی، ایک شکل یہ الحاد ہے۔ تو پہلے لوگوں کو اس سمت میں وہ لے گیا، اب اس سمت میں لے جا رہا ہے۔ تو مسلسل یہ شیاطین کی دراندازی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید یہ کہتا ہے مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ انسانوں کی جو فطرت ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ کو خارج سے بھی دکھایا ہے شروع میں، اور پھر قرآن مجید کے بیانات بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور اس کے باوجود اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی اس دور میں کتنا ہی شور مچا لے، آپ یہ دیکھیے خدا موجود ہے، کس طرح موجود ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ایک زمانہ قدیم کی مثال ہے بدھ مت۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو بدھ مت کے پیروکار ہیں، بدھ مت کے جو پیروکار ہیں، ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ خدا نہیں ہے۔ تو اس مذہب میں خدا کو سرکاری طور پہ نہیں مانا جاتا، نہیں مانا جاتا۔ بدھسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں معاملہ انہوں نے اس وقت کیا کر رکھا ہے؟ انہوں نے گوتم بدھ کو خدا کے مقام پہ پہنچا دیا۔ آپ کبھی چکر لگائیے فار ایسٹ ایشیا کا تو آپ دیکھیں گے ہر جگہ گوتم بدھ کی بادشاہی ہے، انہی کے مجسمے آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو انہوں نے اپنی روحانیت کی تکمیل کے لیے مادی تقاضوں کی بالکل نفی کر دی، اس کا مطلب ہے روحانیت کی تسکین تو ان کے ہاں اس کی ضرورت تھی، اس سے انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اور جو انہوں نے خدا کا انکار کیا تھا وہ بھی پرابلم آف ایول کے تحت میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ لیکن دیکھیے ان کی فطرت نے کیسے زور سے ان کے منہ پہ پلٹ کے چانٹا مارا ہے کہ جس ہستی کے نام پہ یہ مذہب ہے اسی کو انہوں نے خدا بنا دیا۔ دوسری مثال کمیونزم کی ہے تو ہمارے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، پچھلی صدی کی داستان ہے۔ 80-90 برس کے اندر یہ ساری کہانی ہوئی ہے کہ 2-3 نسلوں تک 1917 میں سوویت یونین کا انقلاب آیا ہے لینن کی قیادت میں 1917 میں، اور 1989 میں خاتمہ ہوا ہے سوویت یونین کا۔ کم و بیش آپ سمجھ لیے 60 برس کا عرصہ ہے۔ 3 جنریشن تو اس کے اندر ایسی پیدا ہوئی ہوں گی کہ جن کی تربیت ہی اس بنیاد پہ کی گئی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، مذہب افیون ہے، مذہب زہر ہے، مذہب فراڈ ہے، مذہب دھوکہ ہے۔ ادھر کمیونزم رخصت ہوا، ادھر کمیونزم رخصت ہوا، اور ادھر آپ دیکھیے کہ ہر جگہ پہ وہی اب چلے جائیں تو ایک آرتھوڈاکس مسیحی ریاست کے طور پر موجود ہے، وہی سوویت یونین۔ جو مسلمان ریاستیں تھیں یعنی سینٹرل ایشیا کی، وہاں لوگ اسلامی طریقے پہ عبادات کر رہے ہیں۔ تو خدا کو جبر کر کے نہ فکری طور پہ آپ نکال سکتے ہیں، گوتم بدھ نے فکری طور پر نکالنے کی کوشش کی، عقلی مقدمہ قائم کر کے نکالنے کی کوشش کی، اور سوویت یونین نے عقلی مقدمے کے ساتھ جبر بھی جمع کر دیا۔ لیکن یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے ٹوٹل فیلئر ہے، ٹوٹل فیلئر ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے فیلئر کیوں ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے پانی کی، پانی پینے کے بجائے اگر تم پیٹرول پینا شروع کر دو تو تمہاری فطرت اسے قبول نہیں کرے گی۔ تو پیٹرول پینے سے تو فوری طور پہ ہی انسان کو پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی تقاضے میں نے عرض کیا تھا کہ نسبتاً دھیمے ہوتے ہیں، تو یہ کچھ دیر میں بغاوت کرتے ہیں، اور یہ اجتماعی طور پہ بغاوت کرتے ہیں۔ تو یہ اجتماعی طور پہ جس وقت اپنی طلب پوری کرتے ہیں تو آپ دیکھیے یہی کچھ ہوتا ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 19ویں صدی میں کم و بیش پورے یورپ کی یہی حالت تھی، وہ بھی خدا کا انکار کر چکے تھے، گاڈ از ڈیڈ یہ نعرہ لگایا گیا تھا، اور ڈارونزم کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ لیکن وہی یورپ ہے، آپ دیکھ لیجئے
کہ اب وہاں پر مذہب پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور لوگ بہرحال یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ سبھی لوگ مذہب پہ عمل کرتے ہیں، لیکن بہرحال بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو مذہب کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہوا کہ خدا موجود ہے، ایک مسلمے کے طور پہ موجود ہے، انسان کی اپنی ہستی بتا رہی ہے کہ وہ جس طور پہ اس دنیا میں آیا ہے وہ جانوروں کے اس ارتقا سے بن نہیں سکتا ویسا انسان۔ تو جہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا روحانی وجود، انسان کا شعوری وجود، انسان کا عقلی وجود، انسان کا اخلاقی وجود، انسان کا ذوق جمال کہاں سے آیا، قرآن مجید آتا ہے اور بتاتا ہے یہاں سے آیا، یہاں سے آیا، یہاں سے آیا، یہ نفخ روح کے عمل میں آیا ہے۔ اسی سے انسان کے اندر اخلاق الہام ہوا، خیر و شر کا شعور الہام ہوا، اسی سے انسان کے اندر عقلی استعداد پیدا ہوئی، اسی سے انسان کے اندر ذوق جمال پیدا ہوا۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اس میں بس ایک چیز مجھے توجہ دلانے کی تھی، اس لیے کہ جب سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے تو بہت سے احباب رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ان کی خدمت میں بھی رکھ دوں کہ دیکھیے یہ آپ نے دلائل پڑھنے شروع کیے ہیں، آپ جب پڑھتے جائیں گے تو آپ کا اعتماد دین پر بڑھتا چلا جائے گا۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو بہت ہلکی بات ہے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ استدلال کتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے قرآن مجید کا، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو بالکل لاجواب کر دے گا، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ ایمپیریکل ایویڈنس، بالکل جو عملی تجربات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ جس طریقے سے ایک لیبارٹری ہوتی ہے، اس میں آپ بتا سکتے ہیں تجزیہ کر کے کہ پانی جو ہے وہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹموں اور آکسیجن کے 1 ایٹم پر مشتمل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر دیں گے۔ اس سے ایمان تو مضبوط ہوتا اور ہونا چاہیے، لیکن اس سے ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی بڑھنا چاہیے، ذمہ داری کا احساس بھی بڑھنا چاہیے۔ اور یہ ذمہ داری کا احساس کیا ہے کہ دیکھیے ہمیں اس دور کے خلاف لڑنا ہے، یعنی یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ غیر معمولی علم ہے قرآن مجید کا جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم جب یہ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں پھر اس جنگ کے مجاہد بننا ہوگا اور اس دعوت کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔